ہم اپنی ذات میں بھی غور و فکر کریں، کائنات میں بھی غور و فکر کریں۔ انسان کا جو اپنا وجود ہے نا، اس کو کائنات صغریٰ کہا گیا کہ یہ چھوٹی کائنات ہے، یہ جو بڑی کائنات ہے اس کا خلاصہ انسان ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرو۔ انسان اپنی ذات میں بھی غور و فکر کرے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اور کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ انسان کی نہ سوچ میں آ سکتا ہے، نہ اس کے فہم اور ادراک میں آ سکتا ہے۔ بس وہ سوچتا جائے، دیکھتا جائے، چیزوں کو پرکھتا جائے اور اللہ کی قدرت اور اس مالک کی شہنشاہیت پر ایمان کامل رکھتا جائے۔ یہی انسان کی سوچ اور فہم تقاضا کرتی ہے، اور وہی عقل مند اور باشعور انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ایک پھول کو آپ دیکھیں نا جی، پھول کی کلی کو پکڑ کے دیکھیں اور اس کا ایک پرت اتاریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا ہے، اور پھر ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے، موتیے کی خوشبو علیحدہ ہے، گلاب کی خوشبو علیحدہ ہے، چنبیلی کی خوشبو علیحدہ ہے۔ یہ مالک ہے جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق بھی فرماتا ہے اور ان میں ایسی خوشبوئیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ انار کو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے، کبھی انار کو کاٹ کے دیکھیں کیسے اس کے اندر دانے جو ہے نا وہ جیسے لگتا ہے موتی پروئے گئے ہیں، اور پھر ان دانوں کے درمیان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیٹ بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ دانوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اور وہ پردہ جو ہے وہ کیسے دانوں کو ترتیب دیتا ہے، یہ اس مالک کی خوبصورتی کے ساتھ سجائی ہوئی ساری تخلیق ہے۔ انسان ایک ایک چیز میں غور و فکر کرے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، یہ کیسے مارز وجود میں آتی ہیں۔ پھر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس مالک کی تخلیق تک پہنچتا ہے، اور پھر اس مالک کی ذات کی معرفت اور پہچان اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گندم کا خوشہ دیکھیے، اس کا سٹا دیکھیے کہ کیسے ایک دانہ ہے، پھر اس کے ساتھ دوسرا دانہ، پھر ادھر دانہ، پھر ایسے جو ہے وہ پوری بالی دانوں کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ چاول دیکھ لیجیے، اسی طرح باجرہ دیکھ لیجیے، یہ جتنی فصلیں ہم دیکھتے ہیں، اور آپ اگر مکئی کو دیکھیں اور اس کی چھلی کو دیکھیں، مکئی کے بھٹے کو دیکھیں تو کس خوبصورتی سے دانے جو ہیں وہ ایسے ترتیب کے اور ایک لائن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے پیدا کی؟ یہ کس نے بنائے؟ اس خالق و مالک نے بنائے۔ اور آج تو انسان کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، اور جو عقل و شعور اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں، انسان کے پاس ہے۔ اور انسان اس عقل و شعور کو کام میں لا کے اللہ کی پہچان حاصل نہ کر پائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف نہ جائے، تو پھر تو اس کی عقل کی کیا اہمیت رہی، اور اس کی عقل کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اس کو اصل چیز سمجھنے کی طرف لے کے نہیں جا رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ساری انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اربوں لوگ اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ایک حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا۔ کتنے خربوں لوگ اس دنیا میں آئے، چلے گئے، موجود ہیں، چلے جائیں گے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ یہ اس مالک کی کاریگری۔ کائنات کے اندر جملہ چیزیں ہیں، سبز و شاداب کھیت ہیں، درخت ہیں، ان پہ لگتے ہوئے پھل ہیں، اور کس خوبصورتی سے ان پھلوں کو بنایا گیا، ان کو ترتیب دی گئی، ان میں دانے پیدا کیے گئے، ان میں مٹھاس رکھی گئی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر یہ بنایا ہو، کیونکہ جس ترتیب کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، یہ وحدہ لا شریک ہی چلا سکتا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 98 نمبر آیہ مبارکہ، بار بار رکوع پڑھ رہے ہیں ہم سورہ انعام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ اس کائنات کو چلانے والا
وہ پروردگار، وہ مالک، وہ خالق، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور نہ کائنات بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شامل ہے، نہ کائنات چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ وہ تنہا بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور تمام معاملات اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے قبضۂ قدرت میں۔ انسان کی اپنی ذات جو اس مالک کا شاہکار ہے، جسے اللہ نے احسن تقویم عطا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے تکریم کی بہترین خلعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو، کیسے تمہارا وجود اس دنیا میں آیا، کس طرح تمہاری تخلیق ہوئی، تم کیسے اس دنیا سے جا رہے ہو۔ یہ سارا جو نظام ہے اس مالک کا تخلیق کردہ ہے۔ اور پھر کائنات کے اندر جملہ چیزیں ہیں، سرسبز و شاداب کھیت ہیں، درخت ہیں، ان پہ لگتے ہوئے پھل ہیں، اور کس خوبصورتی سے ان پھلوں کو بنایا گیا، ان کو ترتیب دی گئی، ان میں دانے پیدا کیے گئے، ان میں مٹھاس رکھی گئی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر یہ بنایا ہو، کیونکہ جس ترتیب کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، یہ وحدہ لا شریک ہی چلا سکتا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ساری انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اربوں لوگ اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ایک حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا۔ کتنے کھربوں لوگ اس دنیا میں آئے، چلے گئے، موجود ہیں، چلے جائیں گے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ یہ اس مالک کی کاریگری ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ میں غور و فکر کر لو، جس نے ایک جان سے تمہیں تخلیق کیا، ومستقر ومستودع، پس اس کے ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے، یعنی اس کے قرار کی جگہ ہے، اور اس کے امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ومستقر اور مستودع کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو باپ کی پشت میں ودیت کیا ہے، باپ کی پشت میں اس کو قرار پذیر، ایک نطفے کی صورت میں انسان رہا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس دنیا میں آ گیا، اور پھر اس دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی، انسان یہاں گھر بناتا ہے، رہتا ہے، یہ مستقر ہے، اور مستودع اس کی قبر ہے، وہ امانتاً قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت آئے گی، پھر اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر قبر اپنی امانت کو باہر نکالے گی، اور پھر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اس مالک کا کیسا نظام ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا، کھول کر رکھ دیا، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی، جو سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ نشانیاں ان کے لیے۔ اور آج تو انسان کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، اور جو عقل و شعور اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں، انسان کے پاس ہے، اور انسان اس عقل و شعور کو کام میں لا کے اللہ کی پہچان حاصل نہ کر پائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف نہ جائے، تو پھر تو اس کی عقل کی کیا اہمیت رہی، اور اس کی عقل کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اس کو اصل چیز سمجھنے کی طرف لے کے نہیں جا رہی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے، وہی پروردگار ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ بارش کتنی قیمتی بارش ہے، اور بارش جن علاقوں میں خاص طور پر پانی نہیں ہوتا، آپ اندازہ لگائیں وہاں بارش کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور آج تو یہاں پر ہمارے ان شہروں میں بارش کی کتنی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے، سموگ کی کیفیت ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو موسم نکھر جاتا ہے، اور یہ جو سموگ کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات پریشان کن ہیں، لوگوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کریم کرم فرماتا ہے، اور معاملات درست ہو جاتے ہیں، مطلع صاف ہو جاتا ہے، اور حالات اپنے معمول پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس بارش کو انسان کے لیے بہر صورت نعمت بنایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے ہر چیز کا سبزہ، ہر قسم کا سبزہ اس سے پیدا کیا ہے. بارش برستی ہے، ہمارے پودے نکلتے ہیں، ہماری کھیتیاں اگتی ہیں، ہمارے بیج اپنے وہ نکال دیتے ہیں، کومپل نکالتے ہیں، اور اس طرح انسان جو ہے اپنے رزق کا سامان کرتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَادِرًا، پھر ہم اس سے سبزہ پیدا کرتے ہیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر اس سے دانہ نکلتا ہے تہ در تہ لگا ہوا. اب دیکھیے گندم کا خوشہ دیکھیے، اس کا سٹا دیکھیے کہ کیسے ایک دانہ ہے، پھر اس کے ساتھ دوسرا دانہ، پھر ادھر دانہ، پھر ایسے جو ہے وہ پوری بالی دانوں کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اسی طرح آپ چاول دیکھ لیجیے، اسی طرح باجرہ دیکھ لیجیے، یہ جتنی فصلیں ہم دیکھتے ہیں. اور آپ اگر مکئی کو دیکھیں اور اس کی چھلی کو دیکھیں، مکئی کے بھٹے کو دیکھیں، تو کس خوبصورتی سے دانے جو ہیں وہ ایسے ترتیب کے اور ایک لائن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ کس نے بنائے؟ اس خالق و مالک نے بنائے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور پھر جو کھجور ہے، کھجور کے جو خوشے ہیں، جو اس کے گھابے ہیں، اس سے قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، وہ گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے، کھجور جب اپنا وہ نکالتی ہے اور اس پہ پھر چھوٹی چھوٹی کھجوریں لگتی ہیں، کیسے خوبصورت طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پھر ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کریم ان کو جو ہے وہ تخلیق فرماتا ہے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغات دیکھ لیں آپ، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے باغات دیکھ لیں، وَالرُّمَّانَ، اور آپ دیکھ لیں انار کو. یعنی جنات من اعناب، انگور کے باغات آپ دیکھ لیں، کیسا خوبصورت پھل اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کیسے گچھے انگور کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر والزیتون، زیتون اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس نے پیدا کی ہے، اور اس کے کتنے فائدے ہیں، زیتون کے پھل کے کتنے فائدے ہیں، زیتون کے تیل کے کتنے فائدے ہیں. والرمان، اور آپ انار کو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے. کبھی انار کو کاٹ کے دیکھیں کیسے اس کے اندر دانے جو ہے نا وہ جیسے لگتا ہے موتی پروئے گئے ہیں، اور پھر ان دانوں کے درمیان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیٹ بھی رکھی ہوئی ہے. اس کی اپنی حکمت ہے. دانوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اور وہ پردہ جو ہے وہ کیسے دانوں کو ترتیب دیتا ہے. یہ اس مالک کی خوبصورتی کے ساتھ سجائی ہوئی ساری تخلیق ہے. انسان ایک ایک چیز میں غور و فکر کرے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، یہ کیسے مارز وجود میں آتی ہیں. پھر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس مالک کی تخلیق تک پہنچتا ہے، اور پھر اس مالک کی ذات کی معرفت اور پہچان اس کو نصیب ہوتی ہے. مشتبہم وغیرہ متشابہ، کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں. اور یہ پھل بھی ایک دوسرے سے بعض چیزوں میں ملتے جلتے ہیں، بعض میں نہیں ملتے. بعض ذائقے میں تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بعض بناوٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بعض نہیں ملتے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور تم دیکھو اس کے پھل کی طرف جب یہ پھل لاتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں. آغاز میں دیکھو کیسے ہوتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے جب پھل پک جاتا ہے پھر کس طرح کے ہو جاتے ہیں. یہ سارا نظام دیکھیں کہ کیسے اس مالک نے اس کو بنایا ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. ایمان والے ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، اور پختہ ہوتا ہے. ایک پھول کو آپ دیکھیں نا جی، پھول کی کلی کو پکڑ کے دیکھیں اور اس کا ایک اس کی پرت اتاریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا ہے، اور پھر ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے. موتیے کی خوشبو علیحدہ ہے، گلاب کی خوشبو علیحدہ ہے، چمبیلی کی خوشبو علیحدہ ہے. یہ مالک ہے جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق بھی فرماتا ہے اور ان میں ایسی خوشبوئیں بھی عطا فرماتا ہے. پھلوں کے ذائقوں کو دیکھیں، ہر ایک کا ذائقہ اپنا اپنا، ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی اللہ تبارک و تعالی نے اہمیت بنائی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کے شریک جن ہیں جو یہ سارا کام سر انجام دیتے ہیں. وَخَلَقَهُمْ، اللہ کے جنوں کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. جن کس کی تخلیق ہے؟ جن بھی اس مالک کی پیدا کردہ تخلیق ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہے. بغیر علم، بغیر علم کے، علم نہیں ہے کسی چیز کی
معلومات نہیں ہیں، کہہ دیا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہہ دیا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹوں کا انہوں نے وجود ثابت کرنے کی کوشش کی، بعض نے بیٹیاں کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے، وتعالی عما یصفون، اور بہت بلند ہے ان ساری غلط چیزوں سے جو اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان ساری چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم کائنات کے اندر غور و فکر کریں، ہم اپنی ذات میں بھی غور و فکر کریں، کائنات میں بھی غور و فکر کریں۔ انسان کا جو اپنا وجود ہے نا، اس کو کائنات صغریٰ کہا گیا کہ یہ چھوٹی کائنات ہے، یہ جو بڑی کائنات ہے اس کا خلاصہ انسان ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ تو انسان اپنی ذات میں بھی غور و فکر کرے تو حیران رہ جاتا ہے، اور کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ انسان کی نہ سوچ میں آ سکتا ہے، نہ اس کے فہم اور ادراک میں آ سکتا ہے، بس وہ سوچتا جائے، دیکھتا جائے، چیزوں کو پرکھتا جائے، اور اللہ کی قدرت اور اس مالک کی شہنشاہیت پر ایمان کامل رکھتا جائے۔ یہی انسان کی سوچ اور فہم تقاضا کرتی ہے، اور وہی عقل مند اور باشعور انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔